دوستوں، میں ہوں فراز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاک ٹریولر لاہور کی سیر کی آج 68ویں قسط ہے، ایپیسوڈ نمبر 68۔ تو آج میں آپ کو سیر کرواؤں گا 350 سال پرانی جنات والی مسجد موتی مسجد کی۔ تو دوستو، یہ موتی مسجد ہے جس کو جنات کی مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ پر اسرار مسجد لاہور میں واقع اپنی نوعیت کی ایک انوکھی مسجد ہے۔ شاہی قلعہ لاہور کے جنوب میں عالمگیری دروازے کے داخلی راستے کے قریب پر واقع موتی مسجد، جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، یہ ایک سفید سنگ مرمر سے تیار کردہ چھوٹی سی مسجد ہے۔ بناوٹ کے لحاظ سے 17ویں صدی میں مغل بادشاہ جہانگیر نے اسے تعمیر کروایا، جبکہ مغل بادشاہ شاہ جہان نے اپنے دور میں اس کی بناوٹ میں کچھ ترامیم کروائی۔ شاہ جہان کی تعمیر کردہ یہ مسجد کبھی سکھوں کے بھی زیر اثر رہی ہے۔ انہوں نے اسے اپنی عبادت گاہ یعنی کہ گردوارے کے طور پر استعمال کیا، لیکن 1849 میں اسے واپس اس کی اصل حالت یعنی مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ 250 سال تک خالی رہنے والی یہ مسجد ایک طرف تو ہماری شناخت اور ثقافت کا بہترین نمونہ ہے، لیکن دوسری طرف موتی مسجد دنیا کی وہ واحد مسجد ہے جہاں فجر، مغرب اور عشاء کی نہ تو اذان دی جاتی ہے اور نہ ہی نماز پڑھائی جاتی ہے، اور یہیں سے اس مسجد کی پر اسراریت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تقریباً 1-2.5 عرصے میں ہی اس مسجد میں لوگوں کی آمد و رفت نے زور پکڑا اور ان کا دعائیں مانگنے اور قبولیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابتدا میں اس مسجد کا کوئی امام نہیں تھا، بلکہ حاضرین میں سے کوئی بھی شخص نماز کی امامت کروا لیتا تھا۔ یہی وجہ ہے اس مسجد کے بارے میں اخبارات، رسالوں اور کتابوں میں مختلف زاویوں سے لکھا گیا ہے اور سوشل میڈیا کا موضوع بھی ہے۔ اس مسجد کے بارے میں ایک بات تو مشترک ہے کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے اور وہ اسے اپنی عبادت گاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں جنات کیسے اور کیوں آئے۔ موجودہ امام صاحب، جو کہ باقاعدہ مغرب سے پہلے اس مسجد کو خالی کروانے کی پوری ذمہ داری رکھتے ہیں، انہوں نے ایک ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہونے والے ایک نجی پروگرام میں اپنے 1-2 تجربات بھی بیان کیے، اور کچھ علاقہ مقیم بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کوئی اور مخلوق بھی ہے جو نہ صرف یہاں اللہ کی عبادت کرتی ہے بلکہ اسی دوران انسانوں کی وہاں موجودگی کو کسی صورت بھی قبول نہیں کرتے۔ عصر کی نماز کے بعد یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے اس مسجد کو خالی کروا لیا جاتا ہے، لیکن اس دل دہلا دینے والی حقیقت کے باوجود لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس مسجد کا روزانہ دورہ کرتی ہے۔ مسجد کے داہنی طرف 3 کمرے ہیں۔ یہاں آنے والے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں 2 نفل ادا کر کے اپنی جو بھی حاجت اللہ کے حضور مانگی جائے وہ پوری ہوتی ہے، اور یہ بات 100% درست مانی جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی مراد یہاں پوری ہوئی ہے۔ لوگ خطوط کی صورت میں اور دیواروں پر اپنی دعائیں لکھ کر جنات سے دعائیں کرواتے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور ان کی دعائیں کریں۔ تو دوستو، یہاں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لہٰذا جنات سے دعا مانگنے کا کوئی حکم نظر نہیں آتا اور نہ ہی انہیں انسانوں کے معاملات میں دخل اندازی کا کوئی اختیار ہے۔ ان کمروں کی دیواروں پر لکھنا سختی سے منع ہے، پھر بھی لوگ خاص کر خواتین ایسا کرنے سے باز نہیں آتی۔ اس کے علاوہ ایک دیوار پر یہ بھی لکھا نظر آتا ہے کہ یہاں عصر سے مغرب کے دوران نوافل کی ادائیگی شریعتاً منع ہے، لیکن مصیبت اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے لوگ اپنے آپ کو نوافل کی ادائیگی سے روک نہیں پاتے۔ امام صاحب اور دیگر علماء کرام کا یہ کہنا ہے، مسجد ایک تو اللہ کا گھر ہوتا ہے، پھر یہ مسجد 250 سال تک خالی رہی، پھر اسے دوبارہ آباد کیا گیا، لہٰذا لوگوں کی دعا قبولیت کی اصل وجہ یہ ہے کہ نہ کہ جنات۔ لیکن ظاہر ہے کسی جگہ کے بارے میں اتنی بڑی بات اور وہ بھی اتنے یقین کے ساتھ بغیر ثبوتوں کے نہیں کہی جا سکتی۔ یہاں جنات کی موجودگی کے واضح ثبوت ملے ہیں۔ اب یہاں جنات کی موجودگی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مغل بادشاہ شاہ جہان کی تعمیر کردہ اس مسجد میں اس وقت کے کئی ولیوں، علماء کرام اور نیک لوگوں نے یہاں عبادت گزاری کی، چلے کاٹے اور اللہ پاک کے قرب کو پایا۔ ویسے تو ایک عام بات ہے کہ عبادت گاہوں میں
انسانوں کے روپ میں جنات بھی آتے ہیں۔ پھر موتی مسجد، جس میں نامور ولیوں نے عبادت کی، پھر اسے مندر بنا دیا گیا اور پھر دوبارہ مسجد کے روپ میں بحال کیا، لیکن لوگوں نے اسے آباد نہ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس متبرک جگہ کا اعزاز حاصل ہے کہ جنات نے یہاں عبادت شروع کی۔ یہاں بونے جنات اور اسباب جنات عبادت کے لیے آتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ کبھی کبھی نوافل ادا کرنے کے دوران ایک عجیب لیکن بہت ہی خوبصورت خوشبو آتی ہے جو کہ کسی کی موجودگی کا تاثر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی کسی انجان آدمی کو تلاوت کرتے دیکھا گیا ہے، لیکن پھر وہ پل بھر میں کہاں چلا جاتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک اور بڑی اور حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اگر ان کمروں کی دیواروں کو بہت غور سے دیکھا جائے تو لفظ مقدس لکھا نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی نظر ہٹائیں وہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہاں نوافل ادا کرنے کا بھی خاص طریقہ یا عمل ہے جو کہ ایک جن سے منسوب کیا جاتا ہے، اور وہ یہ: جب سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کی آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچتے ہیں تو اس آیات کی تکرار کرتے حتیٰ کہ تعداد ہزاروں میں ہو جاتی ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس دوران ایک وجدان کی سی کیفیت طاری ہوتی ہے اور دل میں یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے۔ لوگ اس کیفیت کو ذمہ دار جنات کو ٹھہراتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ بونے جنوں کی یہ جماعت جو یہاں آئی ہے وہ انسانوں کی ہمدرد ہے اور لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کرتی ہیں۔ مسجد کی سیڑھیوں کے ساتھ ایک کھلا میدان ہے جس میں ایک بڑا سا بوڑ کا درخت ہے، اس پر بھی جنات بسیرا رکھتے ہیں۔ ایک نجی ٹی وی کے پروگرام پر ایسا کہا گیا ہے کہ وہاں جانے سے پہلے السلام علیکم یا اصحاب کہیں اور اپنے پاؤں کو 3 بار زمین پر ماریں، جیسے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ وہ آپ کی آمد سے آگاہ ہو جائیں گے اور آپ کو راستہ دے دیں گے، کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لہٰذا ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ مسجد کی انتظامیہ اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اس جگہ کو جنات کی عبادت کے اوقات سے پہلے مکمل خالی کروا دیتی ہیں۔ رات کے وقت یہاں روشنی بہت کم ہوتی ہے جو کہ اس مسجد کی پر اسراریت میں مزید اضافہ کر دیتی ہے۔ موتی مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت گزاری کا منہ بولتا ثبوت ہے، جہاں نہ صرف انسان بلکہ جنات بھی خدا بابرکت کی عبادت میں محو نظر آتے ہیں۔ تو یہ تھی موتی مسجد، جنات والی مسجد۔ تو دوستو یہ تھی لاہور کی سیر کی ایپیسوڈ نمبر 68 جو کہ تاریخی جنات والی مسجد موتی مسجد پر بنائی گئی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو پاک ٹریولر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اگلی ایپیسوڈ کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔